السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ غفور اور رحمان اور رحیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو دل میں احساس ہو کہ غلطی ہوئی ہے، اس کی شرمندگی ہو، اس کی ندامت ہو، اس کا ریگریٹ ہو کہ ہاں غلطی ہوئی مجھ سے، پاسٹ میں ایسا ہوا مجھ سے، اس کے لیے ایک احساس دل میں شرمندگی ہو۔ نمبر 2، جیسے ہی احساس ہو فوراً اس گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ، فوراً چھوڑ دیا، شوق سے، وہ حرام کام ہو یا سود ہو یا پھر پراپرٹیوں میں ہیرا پھیری ہو یا دھوکے بازی ہو یا جھوٹ ہو یا زنا ہو یا کسی کا حق مارا ہو، اور بہت سے جتنے بھی کام ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، رب کی نافرمانی کے کام ہیں، وہ چھوڑ دیے۔ نمبر 3، اور پھر آگے کبھی زندگی میں یہ کام نہ کرنے کا فیصلہ کرنا، مطلب سچی توبہ کرنا، پکا وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ لوگوں سے چھوڑ کے ڈر کے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کے وہ کام چھوڑ دینا۔ اب یہ نہیں کہ دن بھر تسبیح لے کے دکھاوے کی پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کام نہیں چھوٹ رہے، کام چل رہے ہیں وہ حرام، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ سے، رب سے دعا کرنا، معافی مانگنا، رو رو کے، گڑ گڑا کے، اور پھر بعد میں یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنا، کوشش بھی کرنا اس گناہ کو چھوڑنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیں گے، اسی گناہ میں بہت آسانیاں ہو جائیں گی، وہ پھر سے آئے گا سامنے، تو پھر اپنے آپ کو، اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا کہ ہاں نہیں کرنا یہ کام اب ہمیں، تب جا کے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو کدھر لگا دینا؟ نیکی کے کاموں میں لگا دینا، تب جا کے، جب نیکی کے کاموں میں انسان بڑھ جاتا ہے، تب جا کے توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ تسبیحات استغفر اللہ چل رہی ہے اور کوئی وہ نہیں، اور اگر بندوں کا حق مارا ہے، کسی کا بہن کا نہیں دیا، پراپرٹی میں، کسی چیز میں بھی، یا پھر اور حقوق نہیں دیے کہ شوہر نے بیوی کا، بیوی نے شوہر کے حقوق، تو وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ دینا ہے، پھر حق کو واپس کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پھر کسی چیز سے کوئی چیز چھین لی ہے، اپنی طاقت پہ چھین لیا کوئی چیز، اور پھر توبہ استغفار کر لی، میں نے تو توبہ کر لی اللہ سے، نہیں۔ اگر حقوق کی بات ہے تو پھر حقوق دینا پڑے گا، اس کو واپس کرنا پڑے گا، تو تب جا کے توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا، انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود 100 سے زیادہ بار روز استغفار کرتے تھے، تو ہم تو انسان، تو اس سے تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں، بہت گناہ ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور بھی بہت سارے استغفار ہیں، تو کوئی بھی جو بھی لگے، جو بھی صحیح لگے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی پڑھیں، لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے؟ خلوص ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کو سوچ کے پڑھیں کہ یہ میں نے گناہ اب تک کرے ہیں، اور اس پہ آنسو بہائیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اور پھر کبھی آگے نہ کریں۔
تبھی خیر ہے، تبھی برکتیں ہیں اللہ کی طرف سے، اور نیکی میں کاموں میں اپنے کو لگا دیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش، آمین یا رب العالمین، آمین۔ استغفر اللہ پڑھنے کے بہت سارے میریکل ہیں اس کو پڑھنے کے بعد، لیکن یہ اسی کو میریکلس نظر آتے ہیں جس نے سچی توبہ کی ہوتی ہے، جس نے اوپر سے توبہ کی ہوتی ہے، تو اس کو اس کے اثرات، اس کے فائدے، اس کے بینیفٹ نہیں ملتے۔ سچے دل سے توبہ کریں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اس کی کبھی نافرمانی نہ کریں، اس کو کبھی ناراض نہ کریں۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔